جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی مہینے سے ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسۂ پاک جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس ماہ کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے۔ آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے، حافظ قرآن ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفکر اسلام ہیں، راولپنڈی سے ضلع خطیب کے عہدے پر بھی فائز ہیں، جناب حافظ محمد اقبال رضوی صاحب۔ رضوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہت اچھا ٹاپک ہے محرم الحرام، پھر جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمارا موضوع ہوگا۔ رضوی صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ الحمدللہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے فضیلت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں سے پہلا مہینہ محرم الاحرام ہے۔ اس محرم کی 10 تاریخ کو نواس رسول جگر گوش بطول حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا کے اندر اپنی قربانی پیش کی۔ ہمارا آغاز بھی جو ہے وہ قربانی سے ہوتا ہے، اور اس کا جو سال کا انجام ہے وہ بھی قربانی سے۔ 10 ذو الحج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا گیا۔ 4 اسلامی مہینے جن کو نبی علیہ السلام نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، یہ ہمارا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، اور اس مہینے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو عبادت کرے گا، اور 9 اور 10 ذو الحج کا روزے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر نواس رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، آپ کی شہادت، آپ کا مقام اور مرتبہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ حسین سے بغض رکھے گا۔ پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین میری جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے آپ کی، دونوں شہدادوں کی، حضرت امام حسن کی، حضرت امام حسین کی، کہ ایک مرتبہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، نماز عشاء کا وقت تھا، حضور نبی علیہ السلام نماز عشاء پڑھا رہے ہیں، کبھی حضرت امام حسن آپ کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین بیٹھتے ہیں۔ نماز جب مکمل ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں شہزادوں کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے اجازت فرما دی۔ جب اجازت مل گئی تو باہر جب نکلے تو آگے گلی میں اندھیرا تھا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے آسمان پر بجلی کڑکی، اور اس بجلی کڑکنے کی وجہ سے اس گلی کے اندر جو اندھیرا تھا وہاں روشنی ہو گئی، یعنی اللہ کریم نے خود سبب پیدا فرما دیا۔ پھر اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے کہیں گم ہو جاتے ہیں اور گھر سے دور چلے گئے، ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، چھوٹے تھے، نیند آ گئی وہاں آرام کے لیے،
جو ہے وہ لیٹ گئے تو اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈپٹی لگائی کہ آپ نے دونوں شہزادوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے اپنے ملازمین یا اپنے دوستوں یا آپ کے چاہنے والوں کی ڈپٹی لگائی کہ ذرا پتہ کرو کہ دونوں شہزادے کہاں ہیں۔ وہ تلاش کرتے کرتے جب ایک باغ کے اندر پہنچے تو دونوں شہزادے آرام فرما رہے ہیں اور فرشتے دونوں شہزادوں کی حفاظت پر مہمور ہیں۔ تو آپ ان کا مقام اور مرتبہ دیکھ لیں۔ اور پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار اور ان شہزادوں کا ہمیں جو محبت کرنے کا درس دیا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ خطبے کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کو چھوڑا اللہ اور جا کر دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور آپ نے لوگوں کو، صحابہ کو یہ حکم دیا، فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیں کہ ان شہزادوں کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ، اس میں آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے میری اہل بیت اطہار اور دوسرا ہے قرآن۔ اہل بیت اطہار میں، اہل بیت اطہار میں 5 حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن آتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہودیوں سے مبالغہ ہوتا ہے تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مبالغے کے اندر بھی ان 5 شخصیات وہاں جاتے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا یہودیوں نے کہ یہ تو آ گئے ہیں تو اب ہماری جرت نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ فرما لیں صداقت صاحب کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ کریم نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان شہزادوں کے بارے میں اور قرآن کے اندر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کے نے فرمایا کہ آپ فرما دیں، قل کہہ دیں کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، لیکن میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں قرآن سے یہ سبق مل رہا ہے۔ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنتیوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اندازہ فرما لیں کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضوی صاحب بہت تفصیلی آپ نے ماشاءاللہ وضاحت کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ محرم کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ہماری ابتدا اسی سال سے ہوتی ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ عظمت و شان والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، محبت، رواداری، اخوت اور پیار والا مہینہ ہے۔ اس لیے محرم اور احرام چونکہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جب کربلا کی جانے سے پہلے آپ نے مدینہ چھوڑا، تو مدینہ چھوڑنے کے بعد آپ مکہ کے اندر آئے، احرام کی حالت میں آئے، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا۔ اور جب آپ کو کوفیوں نے خط لکھے، جب آپ مکہ کے اندر آئے، اتنے زیادہ خط، بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 40,000 سے زائد خط تھے، مختلف ناموں سے آپ کے پاس وہ خط آئے۔ تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن آپ نے ان خطوطات کی وجہ سے طواف نہیں کیا۔ طواف کرنے کے بعد حج کے معاملات چل رہے تھے، ایام تھے حج کے، تو آپ نے اس حج کو چھوڑا اور اپنے نانا جان کی دین کو بچانے کے لیے آپ کو روانہ ہو گئے۔ اس لیے محرم الاحرام یعنی احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، بابرکت مہینہ، عظمت و شان والا مہینہ، کہ اتنی بڑی عظمت، یعنی اب آپ دیکھیں کہ حج کے ایام گزر گئے، اب محرم ہے، لیکن نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اللہ کا جو حکم ہے حج کرو، اس حج کو چھوڑا۔ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، نواسہ رسول احرام کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ کوفہ کی طرف شہادت کی طرف جا رہے تھے۔ رضوی صاحب بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں۔
بریک کے بعد خوش آمدید رضوی صاحب، آپ سے ہم زیادہ اہم سوال کر رہے ہیں چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک زیادہ سے زیادہ چیزیں پھیلیں۔ کیا کائنات کو محرم کے مہینے میں ہی تخلیق کیا گیا ہے؟ جیسا کہ بہت ساری کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ 10 محرم کو ہوئی ہے، اور جنت کے اندر جو پہلا درخت لگایا گیا ہے وہ بھی 10 محرم کو، اور اسی طرح بہت سارے واقعات، اور یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت جو ہوگی 10 وہ بھی 10 محرم کو ہوگی۔ اس لیے بہت ساری یعنی تخلیق ہی حضرت آدم سے ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ سارا سلسلہ آگے چلا ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ 10 محرم کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، تو پھر وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ واضح ہیں کہ 10 محرم کو ہی تخلیق ہوئی جی ہے، بالکل، یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ تخلیق ہوئی ہے۔ محرم کا مہینہ مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہے رضوی صاحب؟ کیونکہ یہ احترام والا مہینہ ہے، عظمت و شان والا مہینہ ہے، نواس رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، اور نواس رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین خود نہیں گئے، آپ کو بلایا گیا، آپ کو خطوط لکھے گئے، مسلمانوں کی طرف سے لکھے گئے، اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ تھے کوفہ کے رہنے والے، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ یہ جو مصلی ہے مسجد کوفہ کے اندر جو بڑی مسجد ہے جہاں آپ کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جمعہ پڑھاتے رہے ہیں، یہ مسجد ویران ہو گئی ہے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اور مسلمان جو ہیں وہ ہمارا دین سے ہٹ کر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے نانا جان کی دین کو بچانے کے لیے جو ہے وہ میدان عمل میں آئیں۔ تو ان خطوط کی وجہ سے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑا، حالانکہ مدینہ کا بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روض اقدس کو ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں، جہاں حاضری رہوں، اور جن کا خون ہی وہاں ہو، نسبت ہی وہاں ہو، جن نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پرورش کی ہو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حضرت نواس رسول کو اپنے سینے پر ہر سلایا چیز ہو، مدینے سے جڑی ہو، تو پھر اس کو مدینہ چھوڑنا اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ کے اندر جانا، دین اسلام کو بچانے کے لیے جانا، بچوں کی قربانی پیش کرنا، اور پھر آپ کے جو خطبات ہیں میدان کربلا کے اندر وہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ نواس رسول کو نہ کسی حکومت کی ضرورت تھی، نہ مال کی ضرورت تھی، نہ دولت کی ضرورت تھی۔ آپ نے کہا تھا فیک آپ کے بلانے پر میں آیا ہوں، اور میں اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ نواس رسول کی تمام تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہے، رواداری، اخوت، پیار، محبت، اور آج ہمیں یہ ضرورت ہے ثمر کی کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم امت مسلمہ، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد، اتفاق، رواداری، کیونکہ ایک امت ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ہے، اور ہم جو ہے وہ امت مسلمہ ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا ہمیں ان تفرقوں میں پڑھنے کے بجائے ہمیں وہ پیغام دینا چاہیے کہ جو نواس رسول نے میدان کربلا کے اندر دیا ہے، اور آپ کا یہی پیغام تھا کہ لوگوں میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے بلانے پر آیا ہوں، اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اور آج دین کو بچانے کے لیے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم نواس رسول کی تعلیمات کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں درس کیا دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آج مسلمان نماز سے دور ہو رہے ہیں، نواس رسول نے سب کچھ قربان کر کے، بچے بھی قربان کر دیے، سارا کچھ، اپنی جان کو بھی خطرہ تھا کہ اب میری آخری لمحات ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے سجدہ ادا کر لینے دو۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ کتنی سی کڑی مشکل آئے، کتنی مشکلات آئیں، لیکن دین مصطفیٰ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بر وقت ادا کرو، اور قرآن کے اندر بھی ہمیں بار بار اس بات کا درس دیا گیا ہے، اور نواس رسول نے میدان کربلا کے اندر نماز ادا کر کے یہ مسلمانوں کو درس دیا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، بچے قربان ہو جائیں، اپنی جان بھی چلی جائے، لیکن اللہ کے دین سے دوری جو ہے وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسوں کے تعلیمات کو اپنائیں، رواداری پیش کریں، محبت، اخوت، ایک دوسرے کو امن کا پیغام دیں، اور چونکہ ہمارا دین جو ہے وہ امن سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمانوں کو جہاں جہاں صحابہ گئے ہیں، اہل بیت اطہار گئے ہیں،
حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر غیر مسلم بھی آیا ہے نا تو حضور نے اس کی بھی تعظیم کی ہے، اس کو بھی اچھے انداز کے ساتھ بٹھایا ہے۔ تو آج ہم مسلمان بحیثیت قوم ایسا پیغام لوگوں کو دیں کہ جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ رضوی صاحب بہت تفصیلاً آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جتنی قربانیاں دی گئیں اسلام کو بچانے کے لیے، جس طرح پورا جو ہے گھرانہ قربان ہوا، پھر آگے بھی بہت ساری تکلیفیں دیکھی گئیں، جس قربانیوں کے بعد جو دین ہمیں ملا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح ہم اس کو بچانے میں یا اس طرح پھیلانے میں ناکام ہیں؟ دیکھیں تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدا جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جنگیں ہوئیں، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی اور بہت سارے غزوات ہوئے، اس میں بھی شہادتیں ہوئیں، لیکن اصل میں دین کو بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نواسۂ رسول نے قربانی دی ہے۔ بچوں کو قربان کیا، بھتیجوں کو قربان کیا، بھانجوں کو قربان کیا، جوان بیٹا 6 ماہ کا لیے اصغر وہ اپنے ہاتھوں پر جو ہے وہ قربان کرا دیا۔ لیکن نواسۂ رسول نے کبھی دین کے معاملے میں لچک پیدا نہیں کی، کہا میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج صرف ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، آج مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں۔ اگر کاش اب مسلمان ایک ہو مسلم پاسبانی کے لیے، یہ اگر پیغام ہم سب جو ہے وہ لے کر آگے چلے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی دین کو بچانا ہے۔ ہمارے دین کے اندر دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا جب خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمارا جو ہے وہ سارا کچھ ایک ہے، تو پھر ہمیں ان فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے قربانیاں دیں، ہر علاقے میں گئے، لیکن محبت کا پیغام دیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تبلیغ فرمائی، آپ کے نواسے، آپ کے پورے خاندان اہل بیت اطہار کی قربانی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ نواسے رسول نے اپنا وطن بھی چھوڑا، اپنے نانا جان کے مزار کو بھی چھوڑا، اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے روضے کو چھوڑا، مدینہ پاک کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے باوجود اتنی قربانیاں دینے کے باوجود صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا دین بچ جائے، دین کی سلامتی ہو، دین جو ہے اس کی حفاظت ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقصد کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دیا ہے، اس پیغام کو عملی جامع پہنایا ہے نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے۔ رضوی صاحب آپ نے بہت اعلیٰ بات کی کہ ہم اب بڑھ چکے ہیں، ہم بہت سارے تفرقوں میں بڑھ چکے ہیں، لیکن میں اگر آپ کے حوالے سے بات کروں تو میں پچھلے 15 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ محرم الحرام میں بھی اہل تشیع کے ساتھ بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیتے ہیں، ان کے تمام پروگراموں میں ہوتے ہیں، آپ ان کے دعائیہ تقریب میں ہوتے ہیں، اختتامیہ تقریب میں بھی ہوتے ہیں، اور کبھی تفرقے کی بات نہیں کی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ رضوی صاحب ہم بریک پر جانے سے پہلے تفرقوں کی بات کر رہے تھے، میں نے آپ کے بھی جتنا میں نے آپ کو دیکھا اس سے کہیں زیادہ آپ آگے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی اختلافات ہیں کیا، ان کی کیا وجہ ہے اور کیسے ممکن ہے ان کا خاتمہ؟ اصل میں صداقت صاحب بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں، یہ چند لوگ جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، وہ ان معاملات کو ان ایام کے اندر خاص طور پر کہیں صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی ہے، کہیں اہل بیت اطہار کی گستاخی ہو رہی ہے، کہیں جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ آپ پیچھے چلے جائیں، 85 سے لے کر 90 تک حالات یہ تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ علماء کرام بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگ رہے تھے۔ جب علماء کرام نے یہ سارے معاملات دیکھے کہ بھائی دین ہمارا ایک ہے، اہل بیت اطہار بھی نبی کے خاندان سے ہیں، وہ جو ہے وہ گھر والے ہیں، صحابہ کرام در والے ہیں، صحابہ کرام کی محبتیں بھی جو ہیں وہ حضور کے ساتھ ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ان فرقوں سے ہٹ کر ہمیں وہ کارنامہ سر انجام دینا چاہیے کہ آپس میں مل جل کر جو ہے الحمدللہ
علماء کرام کی کاوشوں سے امن کا رواں ہم نے چلایا، ہم علاقے میں گئے، تحصیلوں میں گئے، ہمارے جو ہے بڑے بڑے علماء کرام آپس میں بیٹھے، اور یہاں تک ایک ضابطہ اخلاق تیار کیا گیا کہ جناب اس ضابطہ اخلاق پر آپ لوگوں نے سب نے عمل کرنا ہے، جب اس پر عمل کریں گے تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آج الحمدللہ اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پنڈی کے اندر نہیں بلکہ پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ اگر کوئی گستاخی صحابہ کی کرتا ہے تو اس میں اہل تشیع حضرات پیش ہوتے ہیں اس کے خلاف مقدمہ کرانے کے لیے جو اہل تشیع کرتا ہے، اور کوئی اہل بیت اطہار کی اس سے کرگا تو وہ جو ہے دوسرے حضرات وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ یہ جو حضرات چند لوگ جو آپس میں ہمارے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کا سد باب ہو جائے گا، ان کی جو ہے وہ معاملات قانون کے گرفت میں وہ آئیں گے، تو آئندہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی صحابہ کلام کی گستاخی کرے یا اہل بیت اطہار کی گستاخی کرے۔ الحمدللہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کافی دنوں سے 10 جولائی سے ہم پورے ضلع راولپنڈی کے اندر ہر تحصیل میں گئے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اکٹھی نمازیں پڑھی ہیں، ایک گاڑی میں گئے ہیں، اور مل جل کر ہم ہر جگہ پر یہی پیغام دے رہے ہیں۔ میری مسجد ہے پنڈی کے سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں ہمارے پاس سارے آتے ہیں۔ اسی طرح پورے شہر کے اندر ہم نے ایسی فضا قائم کر دی ہے کہ جہاں بھی کوئی معاملہ ہو۔ پھر آپ نے بھی سوال کیا جی کہ 9-10 محرم کے علاوہ بھی ہم چلتے ہیں، اور 9-10 محرم کو ہم مجالس میں بھی جاتے ہیں، اہل تشریع حضرات کے ساتھ چلتے ہیں، انتظامیہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ جب بڑے لوگ اکٹھے ہیں، علماء اکٹھے ہیں، تو پھر نیچے والا طبقہ جو ہمارے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ مقامی حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن باہر سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، خطباء آ جاتے ہیں، ذاکرین آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے مقامی انتظامیہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کس طرح بولے گا۔ وہ جب حالات خراب کر جائے گا تو پھر ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اگر آپ نے کسی باہر کے بندے کو بلایا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر سے کوئی ذاکر آتا تھا نا تو ذاکر کے اوپر جو ہے وہ پرچہ ہو جاتا، مقدمہ ہوتا۔ اب جب ہم انتظامیہ وہاں بلانے والی ہے، ان کو مدعو کرنے والے ہیں، جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہاں کے حالات کو خراب کریں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی فضا قائم ہو جائے، ایسا آپس میں مل جل بیٹھنے کا ایسا مقصد سامنے آ جائے کہ ہم ایک ہیں، ایک رسی میں پروئی ہوئی ہیں، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم آپس میں بھائی ہو اور ایمان والے ہو۔ جب اللہ کا قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ایک رسی کے اندر پروئے ہوئے ہو، تو اس رسی میں سارے آ جاتے ہیں، اہل حدیث بھی آ جاتے ہیں، دیوبندی بھی آ جاتے ہیں، سنی بھی آ جاتے ہیں، سارے حضرات آ جاتے ہیں، پھر سارا تفرقہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رسی جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ جن میں نبی بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور اولیاء کرام بھی ہیں۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے، اور پھر صداقت صاحب ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ تو اس نیک بندوں میں جب سارے آ جائیں گے، نبی بھی آ جائیں گے، صدیق بھی آ جائیں گے، شہداء بھی آ جائیں گے، اولیاء کرام بھی آ جائیں گے، یہ فلسفہ جب ہم لے کر میدان میں آئیں گے تو الحمدللہ وہ سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ جناب رضوی صاحب، آپ نے پہلے خود بھی بیان کر دیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوم عاشوراء کے جو روزے ہیں اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مختلف جو مذاہب تھے وہ کسی نہ کسی دن سے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کوئی منگل کو رکھتا، کوئی پیر کو رکھتا، کوئی کسی دن کو رکھتا۔ تو یہ جو 2 دن ہیں 9 اور 10 محرم، چونکہ یہ بابرکت دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، عبادت والے دن ہیں، ان دنوں کے اندر جو ہے وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور ان ایام کے اندر خاص طور پر ہمیں 9 اور 10 کو ہمارے جو حضرات ہیں وہ اس طرح توجہ نہیں کرتے، کیونکہ نواسہ رسول کی قربانی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے
ایک فکر ہے کہ نواسۂ رسول نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے وہ مقصد تھا اسلام بچ جائے، کیونکہ یزید جو تھا وہ اسلام سے بالکل منحرف ہو چکا تھا۔ بہن کے ساتھ بھائی کا نکاح، نماز بالکل نہیں، شراب عام ہے۔ اب دیکھیں نا، شریعت کی جب دھجیاں بکھیری جائیں تو اس شریعت کو بچانے کے لیے نواسۂ رسول نے یہ قربانی دی ہے نا، تو پھر جب شریعت ہمیں جو حکم دے رہی ہے اس شریعت پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے نا۔ بے شک یہ ضروری ہے کہ نواسۂ رسول نے جس مقصد کے لیے یہ ٹکر لی ہے یا یہ جو قربانی دی ہے، یہ جو معاملہ کیا ہے، وہ صرف یہ تھا کہ چونکہ یزید اسلام کا باغی تھا، وہ نماز کا پابند نہیں تھا، اور اس نے قرار دیا تھا بہن کے ساتھ بھائی کا نکاح۔ اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو بالکل اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس شریعت کو بچانے کے لیے حضرت امام علی مقام نے یہ سارا کچھ پیش کیا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسی شریعت کو اپنائیں جس شریعت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اہل بیت اطہار چلے ہیں، صحابہ کرام چلے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے وہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ عابد صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، یوم عاشوراء کو ہمیں کس طرح منانا چاہیے؟ کیا آپ کے توسط سے ہم کیا بتائیں گے، کیا پیغام دیں مسلمانوں کو، اور اس تفرقے سے نکل کر ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ دیکھیے جی، ہم تمام مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا دین محبت، اخوت، رواداری کا دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے نواسوں سے محبت کرو، پہلے تو ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اپنا اپنا عقیدہ ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی مجالس کرتا ہے، اور کچھ حضرات لنگر سبیلے لگاتے ہیں، اپنے مطلب لنگر بانٹتے میں نے ہیں، اہل پانی سنت کو پلاتے دیکھا ہیں، کہ جی بہت جی، سارے جیسے اپنے جو ہے نا وہ طریقہ کار ہیں۔ بالکل تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے جو ہے طریقہ کار میں رہتے ہوئے نواسۂ رسول کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کی عظمتوں کو دیکھیں، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں، ان کی شانوں کو دیکھیں کہ ان کی شان کیا ہے۔ کہ حضرت حسین روئیں تو حضور نبی علیہ السلام فرمائیں کہ ان کو رلایا نہ کرو فاطمہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے بارے میں حضور یہ فرمائیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر حسین روئے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پسند نہیں ہے، تو آپ آگے خود اندازہ فرما لیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو ہمیں یہ دن جو ہیں یہ محبت اور ان کی جو تابعداری ہے، ان کا جو حکم ہے، ان کا جو فرمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ محبت، سب سے ہمیں پہلے یہ چاہیے کہ اپنے اپنے عقیدے کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنے اپنے انداز کے اندر خراج عقیدت پیش کریں۔ رضوی صاحب، بہت شکریہ، بہت اہم آپ سے گفتگو، اور یقیناً ہمارے ناظرین ان باتوں سے، آپ کی اس گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا، بہت اہم گفتگو تھی رضوی صاحب کی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن ایک بہت ہی نامور نعت خوان اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان سے ایک نعتیہ کلام سنیں گے، جناب سائیں محمد اعجاز صاحب۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی سزائیں بھی،
جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی سزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر، رہے جاری جو نیزے پر، تلاوت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی